بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن، آج ہمارا لیکچر نمبر 22 ہے اور 21 لیکچر بھی الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر جاری تھا۔ سورہ بقرہ کی 88 آیات بینات مکمل ہو چکی۔ آج آیت نمبر 89 سے ہم درس قرآن پاک کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، جب ان کے پاس اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے کتاب آئی تو جو اس کو سچا کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی کتاب سے مراد قرآن مقدس اور جو کچھ ان کے پاس ہے کتاب صحائف، یہ قرآن مجید ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ تھے اس سے قبل فتح طلب کرنے والے علی الذین، ان لوگوں پر کافروا جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کافروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس جب ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ پہچاننے سے انکار کر دیا، یہ تو منکر ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی لعنت ہو کافروں پر، کفر کرنے والوں پر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسل اور وسیلہ سے جب یہودی مشرکین کے ساتھ جنگیں کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیا کرتے تھے۔ حضور جب ان کے پاس آئے تو جان بوجھ کر پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، یہ منکر ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے کفر پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں قرآن مقدس، قرآن مجید ایسی لاریب کتاب ہے جو تورات اور انجیل کو سچا کرنے والا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور قرآن مقدس نے ہی بتایا ہے کہ تورات اور انجیل یہ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی کتابیں ہیں۔ اگر قرآن مقدس ہمیں نہ بتاتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ کتابیں بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی کتابیں ہیں؟ پھر مفسرین کہتے ہیں لوگ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، نبوت کا انکار کرتے تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ یہ قرآن مقدس کا فیضان ہی تو ہے نا کہ قرآن مجید نے ہمیں آ کر بتایا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ وہ تو اللہ رب العزت کے مقرب نبی ہیں، تاکہ ان کی تعظیم و تکریم کی جائے، ان کو مانا جائے، ان کو پہچانا جائے۔ تو یہ قرآن مقدس کا ہی فیضان ہے۔ اس میں آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ پہلے لوگ فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں پر، کافروں کے مقابلے میں وہ فتح مانگتے تھے، فتح کو طلب کیا کرتے تھے، کامیابی چاہتے تھے، کامیابی کو طلب کیا کرتے تھے۔ کس کے وسیلہ سے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ابھی تشریف نہیں لائے، آپ کے وسیلے سے وہ پہلے ہی کیا کرتے؟ طلب کیا کرتے تھے فتح کو، کامیابی کو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہودی جب مشرکین کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں تو ہر جنگ میں وہ شکست کھا جاتے، ہر جنگ میں ان کو ناکامی ہوتی، بڑے پریشان، بھاگتے بھاگتے پھر اپنے علماء کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ یارو بتاؤ، ہم جو ہے نا جب بھی جنگ کرتے ہیں تو ہم جنگ ہار جاتے ہیں، جنگ میں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ بالکل ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت جل جلالہ سے دعا کیا کرو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ کہ یا اللہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے فتح عطا فرما۔ جب انہوں نے ایسا کام کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں دیا، پھر مشرکین کے ساتھ جو بھی جنگ کرتے اللہ رب العزت ان کو اس جنگ کے اندر کامیابی عطا فرما دیتا۔ اور امام قرطبی بھی یہاں پر وہی عبارت لے کر آئے کہ وہ یہودی کیا کہتے تھے؟ اللہم انا نسألک بحق نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کے واسطے سے سوال کرتے ہیں، الذی وعدتنا، اے اللہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، کون سا؟ ان تبعثہ فی آخر الزمان، کہ اس کو بھیجا جائے گا زمانے کے آخر میں، مطلب انبیاء علیہ السلام کے آخر میں اس کو بھیجا جائے گا۔ یا اللہ اسی آخر الزمان نبی علیہ السلام کا واسطہ ہے،
ہمیں کامیابی عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کیا کرتا؟ ان کو کامیابی عطا فرماتا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صبر اور نماز کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ وہ قرآن مقدس میں بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے۔ اب اگلا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جب غار کے اندر پہنچے تھے تو انہوں نے جو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا تھا، 3 لوگوں نے اپنی عبادات کا، تو وہ وسیلہ جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دیا گیا تھا وہ تو عمل خالص کا وسیلہ تھا، تم تو ذات کا وسیلہ پیش کرتے ہو۔ اے اللہ حضور کے واسطے سے ہماری مشکلات آسان کر، اے اللہ حضور کے واسطے سے کرم فرما، اے اللہ نبی کے واسطے سے بیٹا عطا کر، بیٹی عطا کر، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ تو عمل کا وسیلہ پیش کرو نا، نماز کا، روزے کا، یا کوئی خالص عمل اگر تمہارے نامہ اعمال کے اندر ہے اس کا وسیلہ پیش کرو، نہ کہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرو۔ تو جواب کے اندر ہمارے مفسرین کرام نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک عمل ہی ہے نا، جس کا وسیلہ ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو ذات کا وسیلہ ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں نا، یہ بھی ایک عمل کا ہی تو وسیلہ ہے، ذات کا وسیلہ کیسے بنا؟ مفسرین کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آج تک کبھی کسی ہندو نے، کسی عیسائی نے یا کسی یہودی نے یہ تو نہیں کہا یا اللہ تجھے حضور کا واسطہ ہے ہماری مشکلات کو آسان کر، مجھے شفا عطا فرما، بیٹا بیٹی عطا کر، گھر سے تنگ دستی کو دور کر، یہ تو نہیں نہ کہا، کیونکہ وہ تو حضور کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں نا، تمہارا ایک عمل ہے، ایک تعلق ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ تعلق۔ وہ تعلق کیا ہے؟ غلامی رسول۔ وہ تعلق کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت کے اندر داخل ہیں۔ یہ حضور کا امتی ہونا کیا یہ چھوٹا عمل ہے؟ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کیا حضور علیہ السلام کی غلامی میں آنا یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہ وہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے والا ہو، رکوع سجدہ قیام، دن رات عبادت ریاضت کرنے والا ہو، لیکن غلامی رسول جیسا عظیم عمل اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ سجدے قیام ریاضت عبادت مجاہدہ زہد تقوی سارا اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ خدا اللہ کے بندو کچھ انصاف کرو، یہ غلامی رسول، یہ امت رسول علیہ السلام، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یہی عمل تو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ اپنے حضور کا واسطہ، ہم حضور کی امت میں سے ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ حضور کے واسطے سے۔ مطلب کہنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں بھی تو حضور کا غلام ہوں نا، یہ عمل جو ہے نا تعلق والا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، اس تعلق کو دے کر یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں شفا عطا فرما، ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ تو در حقیقت یہ بھی کیا ہے؟ ایک عمل ہے جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے اب حدیث پاک سنیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام غریب مہاجرین کے وسیلہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اب پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام حضور علیہ السلام کا، اور مہاجرین انصار حضور ان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی بڑے مرتبے والی شخصیت کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں دیں تو پھر یہ شرک کیسے بن جاتا ہے؟ کچھ انصاف کرو، کچھ عقل سے کام لو۔ اب حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام غریب مہاجرین کے وسیلہ سے فتح طلب کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مالداری کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ صرف اپنے ضعفاء کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور رزق پہنچائے جاتے ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تمہیں مدد نصیب ہوتی ہے، جو رزق نصیب ہوتا ہے، وہ بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں، کمزور جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث پاک اس حوالے سے، ایک نابینا شخص، اللہ اکبر، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، آنکھ نعمت کس کی ہے؟ رب کی نعمت ہے۔ ہونا چاہیے تھا نا وہ وضو کرتا، مسجد میں جاتا، رب سے کہتا یا اللہ آنکھیں دیں،
تو نے نعمت عطا کی، خود ہی نعمت عطا کر، یا اللہ سے ڈائریکٹ مانگتا، لیکن نابینا شخص تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے حبیب اللہ کی عطا سے مشکل کشائی فرماتے ہیں، حاجت روائی فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دعا کے لیے درخواست پیش کی، اللہ اکبر، کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کیجئے، اللہ رب العزت مجھے عافیت عطا فرمائے، مطلب مجھے جو نابینا ہوں میں، اللہ مجھے آنکھوں کا نور عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں جو کہ بہتر ہے، اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے واسطے دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور دعا فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا جا کر کیا کرو، وضو کرو، اچھے انداز کے ساتھ وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پھر یہ دعا مانگو، اللہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے رحمت والے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے میں تیری طرف کیا ہوتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، یا اللہ میرے حق میں اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود طریقہ بتایا کہ نہیں۔ اب وسیلہ شرک، اگر معاذ اللہ وسیلہ شرک ہوتا، کیا حضور علیہ السلام شرک کی تعلیم دے رہے تھے؟ شرم اور حیا کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو شرک سے کم جو ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں، اور ہر بات پر وہ ہمیں مشرک ہونا کا تانا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث پاک سنیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ خاتون جنت، سیدہ طیبہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ عالمہ حافظہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ شریف کے اندر قحط پڑ گیا، تو وہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے پاس آئے، شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ روضہ انور کی چھت کھول دو، مطلب روضہ رسول علیہ السلام اور جو آسمان کی چھت ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے روضے میں سے وہ ایک خلا جو ہے وہ بنا دو تاکہ آسمان جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے۔ جب انہوں نے وہ چھت کھولی، وہاں سے خلا بنایا گیا، تو آسمان نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی قبر پاک کی جب زیارت کی نا، اللہ اکبر، اللہ، راوی کہتے ہیں لوگوں نے جب ایسا ہی کیا، وہاں سے گیپ بنایا گیا، خلا بنایا گیا، اور وہاں آسمان نے حضور علیہ السلام کے قبر مبارک کی جب زیارت کی تو چھما چھم جو ہے وہ بارش نازل ہونے لگی اور سبزہ خوب اگا، اور اونٹ جو ہیں اتنے موٹے ہو گئے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے، اتنا اللہ کریم جل جلالہ نے جو ہے نا لوگوں کو رزق عطا کیا۔ یہ بھی ایک وسیلے کی دلیل ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی قحط پڑتا تو لوگ سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں ان کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ ہم تیری طرف اپنے نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں سیراب فرما، اور اب ہم تیری طرف اپنے نبی علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیراب فرما۔ تو یہ وسیلہ جب پیش کرتے ہو اللہ ضرور کیا کرتا، ان کی مشکلات کو دور کرتا، اور اللہ رب العزت ضرور بارش سے ان لوگوں کو سیراب فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں قرآن مقدس کا فہم نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 90 سے ہم اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔